یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اسی طرح سے ابھی دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں سے بم لا رہے ہیں اور بم لا کر کے پھوڑ رہے ہیں۔ کوئی مریض ہے کسی کے گھر میں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سو رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کوئی مشغلہ کسی کا گھر کے اندر پرسنل چل رہا ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر چوراہوں پر اور راستوں پر بیٹھے ہیں تو ان بچوں کو روکیں، اور اگر وہ ہمارے کسی رشتہ دار کے بچے ہیں، ہماری جان پہچان والے کے بچے ہیں، تو ان کے ماں باپ کو ہم خبر کریں کہ بھئی آپ کے بچے جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بم جلایا اور جلا کر کے کسی بزرگ آدمی پر پھینک دیا، کسی خاتون پر پھینک دیا، کسی بچے پر پھینک دیا۔ کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم کسی کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں باز رکھا گیا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ راستے کے حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف کس انداز میں کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا، اور نہی عن المنکر کس انداز میں کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ راستے کے حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کو کیا کرنا ہے؟ جھکانا ہے۔ بعض مرتبہ خواتین گزر رہی ہوتی ہے اور ہم ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو دلی طور پر تنگی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ہم کسی کو تنگ نہیں کر سکتے، ہماری نظریں اس خطرناک ہوتی ہیں کہ ہم دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں یہ ہم نظریں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس سامان کیا ہے، ان کی تھیلی میں کیا ہے، ان کے بیگ میں کیا ہے، ان کے جھولے میں کیا ہے، یہ ہماری نظریں ہوتی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا دھیان رکھنے والے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کرنے والے کہ بھئی یہ کیا لا رہا ہے اور کیا لے جا رہا ہے؟ اس کی ہمیں اجازت نہیں، اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر راستوں پر اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے اور کسی کام کی وجہ سے، تو ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں مکمل تجسس اور جاسوسی کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تجسسوا، تم جاسوسی مت کرو۔ لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں اتنا ڈیپ میں اور اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ راستے کے حقوق میں سے۔ اسی طرح راستے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم راستہ چلتے سمے اور راستہ چلتے وقت ٹریفک کا اور ٹریفک رولز کا مکمل پالن کر رہے ہیں اور ان کا مکمل دھیان رکھ رہے ہیں۔ اتنا تیز ہارن بعض مرتبہ ہم بجاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ راستے کی حق تلفی میں شامل ہے۔ اور غلط انداز سے اوورٹیک کرنا یہ بھی راستے کی حق تلفی میں اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کیا ہے؟ شامل ہے اور داخل ہے۔ ریڈ سگنل کو توڑنا یہ بھی راستے کی حق تلفی میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ قانونی ملکی قانونی طور پر تو غلط ہے ہی، لیکن اسلامی قانونی طور پر بھی یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تیزی کے ساتھ بغیر خبر دیے ہوئے اس طرح سے گلی کوچوں میں سے گاڑیاں چلتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی احتیاط سے نہ گزرے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اسلام نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں راستہ کیسے چلنا ہے، راستہ کیسے گزرنا ہے، اوورٹیک کیسے کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں مکمل رہبری اور مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ تو میں نے جو آخری حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں جو محض زبان سے ایمان لائے ہیں ابھی تک ان کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا ہے، آپ سے گزارش ہے، اللہ کے رسول فرمائے ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی عزت کے در پہ نہ ہو۔ اگر آپ کسی کی عزت کے در پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا؟ رسوا کر دے گا۔ اور فرمایا اگر آپ کسی عزت کے در پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا ذلیل کرے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ جہاں کہیں آپ چھپے ہوئے بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا؟ بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دے گا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ساری حرکتیں وہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا ہوتا ہے۔ جو صرف زبان سے مسلمان ہوا ہوتا ہے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوتا ہے وہ یہ ساری حرکتیں نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔